ایک لمبا تھکا دینے والا دن، ہم سب اس احساس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ہے نا؟ شام تک لگاتار کام کرنے کے بعد جسم بالکل چور چور ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم اس تحریر پر غور کریں گے جو اس محنت اور تھکاوٹ کو ایک بالکل نئے اور حیرت انگیز زاویے سے دکھاتی ہے۔ سیدھا اس بات کی طرف آتے ہیں کہ کیسے ہماری روزمرہ کی یہ جد و جہد ایک بہت ہی عظیم مقصد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ چلیے اس بات کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ایک بنیادی سوال اٹھتا ہے یہاں، کیا اس روزمرہ کی تھکاوٹ، بھاگ دوڑ اور جسمانی مشقت کی کوئی اعلیٰ روحانی حیثیت بھی ہے؟ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم کام کو صرف اپنے اخراجات پورے کرنے کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں، بس۔ لیکن کیا اس پسینے اور اس تھکاوٹ کے پیچھے کوئی اور بھی گہرا راز چھپا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعی کام کے بارے میں ہمارا پورا نظریہ بدل کر رکھ سکتا ہے۔ اب اگر اس بنیادی سرچشمے کو دیکھیں تو اس میں ایک نہایت طاقتور پیغام دیا گیا ہے۔ اس حوالے میں کچھ مخصوص تاریخیں درج ہیں، جیسے 20 ذوالقعدہ 1447، 26 بیساخ 2081 اور 8 مئی 2026۔ یہ تاریخیں دراصل اس پیغام کو ایک مخصوص وقت اور پس منظر کے ساتھ جوڑتی ہیں۔ دیکھنے میں شاید یہ ایک عام سی دستاویز لگے، لیکن اس پر جو عبارت لکھی ہے نا، اس میں ایک بہت ہی گہرا فلسفہ چھپا ہے جسے ہم آگے سمجھیں گے۔ اور یہاں ہمارے پاس اس دستاویز کا سب سے مرکزی اور اہم پیغام آتا ہے۔ اس میں پیغمبر اسلام کا ایک فرمان بیان کیا گیا ہے جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: جو شخص رزق حلال کی تلاش میں دن کو رات میں تبدیل کر دے، اس نے اپنی مغفرت کے بعد دن کو رات میں تبدیل کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ان الفاظ کے گہرے وزن کو محسوس کیجیے۔ یہ بات محنت کو محض ایک دنیاوی ضرورت سے اٹھا کر ایک انتہائی اعلیٰ روحانی درجے پہ لے آتی ہے۔ اب اس پورے تصور میں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ رزق حلال کا لفظ ہے، یعنی جائز اور حلال کمائی کی مخصوص شرط۔ فضیلت اور روحانیت کا یہ اعلیٰ درجہ کسی بھی عام یا غلط محنت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ روحانی انعام بالکل اس محنت سے جڑا ہے جو ایمانداری، اخلاقیات اور پوری طرح جائز طریقوں سے کی جائے، یعنی راستہ اور طریقہ اتنا ہی اہم ہے جتنی کہ خود منزل۔ تو اس سے ایک بہت اہم نقطہ نکلتا ہے، اس روحانی انعام اور بخشش کی بنیادی شرط صرف اور صرف پسینہ بہانا نہیں ہے، بلکہ اس کام کی اخلاقی نیت اور اس کی پاکیزگی ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ بس محنت کی جا رہی ہے، اصل بات یہ ہے کہ محنت کس طرح کی جا رہی ہے۔ اگر اس محنت میں دھوکہ یا بے ایمانی شامل ہو جائے تو یہ ساری روحانی اہمیت وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ اس ساری فضیلت کی بنیاد ہی اخلاقی سالمیت پر کھڑی ہے۔ چلیے تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں۔ اردو متن میں ایک بہت ہی خوبصورت محاورہ استعمال ہوا ہے، دن کو رات میں تبدیل کرنا۔ اگر ہم اس پہ غور کریں تو یہ الفاظ دراصل ایک ایسی مسلسل، انتھک اور تھکا دینے والی جد و جہد کی تصویر کشی کرتے ہیں جو انسان رزق حلال کے لیے کرتا ہے۔ یہ اس سچی کوشش کا ذکر ہے جہاں کوئی اپنی اور اپنے گھر والوں کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے دن کے اجالے سے لے کر رات کے اندھیرے تک لگاتار جٹا رہتا ہے۔ اور یہی چیز اس زبردست موازنے کو واضح کرتی ہے جو اس فرمان میں بنیادی طور پر موجود ہے۔ ذرا سوچئے، ایک طرف وقت کی طویل پابندی اور صبح سے شام تک کی جسمانی تھکاوٹ کی سخت حقیقت ہے، اور بالکل اس کے برعکس دوسری طرف وہ بلند اور پاک روحانی مقام ہے جس تھکاوٹ کے نتیجے میں مل رہا ہے۔ مطلب جسمانی طور پر ٹوٹ جانا دراصل روحانی طور پر جڑنے اور پاک ہونے کا سبب بن رہا ہے نا حیران انگیز؟ اب آئیے متن کے اس سب سے اہم حصے پر گہری توجہ دیتے ہیں، جہاں لکھا ہے اس نے اپنی مغفرت کے بعد دن کو رات میں تبدیل کیا۔ مغفرت یعنی مکمل بخشش۔ یہ الفاظ اس حسین اور آخری انعام کو ظاہر کرتے ہیں جو اس سچی اور حلال کوشش کے نتیجے میں دیا جا رہا ہے۔ جب ایک انسان کام کے بعد تھک کر چور ہوتا ہے تو حقیقت میں وہ صرف تھک نہیں رہا، بلکہ اپنی خطاؤں اور گناہوں سے پاک ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ واقعی ایک انتہائی دلکش تصور ہے۔ تو آئیے ان تمام باتوں سے نکلنے والے بنیادی اسباق کو تھوڑا سمیٹ لیتے ہیں۔ پہلا سبق ہے رزق حلال، یعنی جائز کمائی کی مسلسل تلاش۔ دوسرا ہے ایک انتھک اور ایماندارانہ کوشش جس میں بالکل بھی دھوکہ نہ ہو۔ تیسرا یہ کہ جسمانی تھکاوٹ دراصل ایک بہترین روحانی پاکیزگی میں بدل جاتی ہے۔ اور چوتھا اور آخری سبق مغفرت اور بخشش کا وہ عظیم روحانی انعام جو اس محنت کے عوض نصیب ہوتا ہے۔ یہ اسباق ایک بالکل ہی عام سے دنیاوی کام کو بھی عبادت بنا دیتے ہیں۔
چلیے واپس اس عبارت کی بنیادی سرخی کی طرف چلتے ہیں جو تصویر میں سب سے اوپر واضح طور پر نمایاں تھی۔ رزق حلال کمانے میں رات کرنے کی فضیلت۔ اسے دوبارہ دیکھنے کا مقصد بس یہ یاد دلانا ہے کہ یہ تحریر کس طرح ہماری عام روزمرہ کی محنت کو ایک نہایت مقدس اور باوقار عمل میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اس نظریے سے دیکھیں تو محنت کوئی بوجھ نہیں رہتی بلکہ ایک عظیم فضیلت بن جاتی ہے۔ اس سفر کو ہم ایک آخری اور تھوڑا سوچنے پر مجبور کرنے والے خیال کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ جب ہم اس روزمرہ کی تھکاوٹ، دوڑ بھاگ اور محنت کو صرف پیسے کمانے کے بجائے بخشش اور مغفرت کے راستے کے طور پر دیکھنا شروع کرتے ہیں، تو کیا یہ کل صبح اٹھ کر کام پر جانے کا ہمارا پورا نظریہ نہیں بدل دیتا؟ جب کام کے بعد جسم تھکاوٹ سے چور ہو تو بس یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ پسینہ صرف زمین پر نہیں گر رہا بلکہ روح کو پاک کر رہا ہے۔ آج کے اس مطالعے میں بس اتنا ہی۔ ان اہم معلومات پر غور کرنے کا بہت شکریہ۔